بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں اسم کی علامتیں پڑھ رہے تھے، اس میں سے 4 لفظی علامتیں پڑھ چکے، ایک علامت باقی رہ گئی تھی، علامت الاسم المعنویہ، اسم کی معنوی علامت، یعنی ایسی علامت جس کا تعلق لفظ سے نہ ہو، معنی سے ہو، عقل اور دماغ سے سمجھنے سے اس کا تعلق، ٹھیک ہے؟ تو للاسم علامت معنویۃ واحدہ وہی الاسناد الیہ، اسم کی ایک معنوی علامت ہے اور وہ مسند الیہ ہونا ہے، اسم کی معنوی علامت مسند الیہ ہونا ہے۔ جیسے الکتاب مفید و ذہب خالد، الکتاب مفید و ذہب خالد۔ اب الکتاب مفید میں یہ جملہ کون سا ہے؟ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کون ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے، تو الکتاب اس میں مسند الیہ ہے اور یہ اس کے اسم ہونے کی علامت۔ ذہب خالد یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ میں فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، تو خالد فاعل ہے، مسند الیہ ہے، اس لیے خالد یہاں اسم ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اسم کی علامت ایک اسم میں ایک سے زائد بھی پائی جا سکتی ہیں، لیکن جو 5 علامتیں میں نے بتایا بنیادی ہیں، وہ بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ اس میں اسم کی علامت اس کے علاوہ کوئی دوسری نہیں پائی جائے گی۔ جیسے مثلا یہیں اگر ہم یہ کہیں ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو اب اس میں ھذا میں کوئی اور علامت پائی جا رہی ہے مسند الیہ ہونے کے علاوہ؟ دیکھ لو، جتنی جو ہے بنیادی جو علامتیں ہیں وہ، یا جو ضمنی جو ہے کچھ ثانوی علامتیں پڑھی ہو دروس نحویہ میں، اس میں جو ہے مسند الیہ کے علاوہ اور کوئی علامت تم کو دکھائی نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ 5 علامتیں جس کو جو ہے امام ابن مالک نے اپنی کتاب الفیہ میں ذکر کیا ہے، بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمییز حصل، اس شعر کے اندر یہ 5 بنیادی علامتیں اسم کی بتا دی گئی۔ کوئی بھی اسم کہیں بھی تم کو ملے گا، ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی علامت اس میں پائی جائے گی۔ بقیہ جو علامتیں ہیں وہ بھی علامت ہیں، لیکن وہ ثانوی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ 5 علامتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں، یاد رہیں، تو پھر اسم کو تم پہچان لوگے کہیں بھی اسم رہے، ٹھیک ہے؟ بقیہ دروس النحویہ میں جو اور چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بھی یاد رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ 5 بنیادی علامتیں اگر معلوم ہوں تو پھر جو ہے اسم کو تم پہچان لوگے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ مذکورہ علامتوں میں سے کسی ایک ہی علامت سے کلمہ اسم ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک سے زائد علامتیں پائی جائیں، جیسے الکتاب میں ہے بتایا کہ ایک تو مسند الیہ ہے، پھر اس پر الف لام بھی داخل ہے، 2 علامت ہو گئی۔ اچھا، مفیدن میں تنوین ہے، تو اس طرح سے خالدن میں تنوین ہے، مسند الیہ ہونا ہے، 2 علامتیں پائی جاتی ہیں، کہیں کہیں 2 سے زائد بھی علامتیں پائی جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے کلمہ کی 3 قسمیں تھیں، اسم، اور اس کے بعد دوسری قسم کیا تھی؟ فعل۔ تو فعل کی تعریف کیا ہے؟ الفعل هو كل كلمة تدل بنفسها على معنى أي على حدوث شيء وتقترن وضعا بزمن من الأزمنة الثلاثة نحو ذهب يذهب اذهب۔ فعل وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں وضعاً تینوں زمانوں
ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، یعنی جب بنایا گیا ہو فعل کو اسی وقت اس میں وہ زمانہ پایا جائے، موجود رہے، اور اسم میں اسی وقت اسم کے اندر جو ہے زمانہ نہیں پایا جاتا، وضعی طور پر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، کہیں کہیں عارضی طور پر اسم میں زمانہ آ جاتا ہے۔ ذہبہ یہ ماضی کی علامت ہے، اس میں زمان ماضی ہے۔ یذہب مضارع ہے، اس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ پایا جاتا ہے، اور اذہب میں صرف مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اسم کی زمانے کے اعتبار سے قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اقسام الفعل باعتبار الزمن، الفعل الماضی هو كل كلمة دلت على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم نحو ذهبا۔ السلام۔ زمانہ کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، فعل ماضی ایسا کلمہ ہے جو ایسے کام پر دلالت کرے جو تکلم کے زمانہ سے پہلے، یعنی جس وقت گفتگو آدمی کر رہا ہے اس سے پہلے واقع ہو چکا ہو، جیسے ذهب خالد الی المدرسۃ، خالد مدرسہ گیا، یعنی جا چکا ہے، وہ جس وقت بات کہی جا رہی ہے اس سے پہلے ہی وہ خالد مدرسہ جا چکا ہے۔ اب اس کے بعد فعل کی علامتیں آپ نے دروس النحویہ میں پڑھی تھیں، تو اس میں مشترک طور پر ساری علامتوں کو اکٹھا ذکر کر دیا گیا تھا، چاہے وہ علامت ماضی میں پائی جائے، چاہے وہ علامت مضارع میں پائی جائے، چاہے وہ علامت امر میں پائی جائے۔ یہاں وضاحت کے ساتھ الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اور تفصیل سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ علامات الفعل الماضی المختصۃ بہ، فعل ماضی کی خاص علامتیں، فعل ماضی کی خاص علامتیں، تو اس کی 3 علامتیں ہیں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ عربی نسخے میں 2 ہی بتائی گئی ہیں، لیکن اردو نسخے میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نا، نون الف نا جو ضمیر پائی جاتی ہے وہ صرف ماضی ہی میں پائی جاتی ہے اور دوسرے میں نہیں پائی جاتی ہے، عربی نسخے میں وہ چیز چھوٹ گئی تھی۔ فعل ماضی ایسا کلمہ ہے جو ایسے کام پر دلالت کرے جو تکلم کے زمانے سے پہلے واقع ہو چکا، جیسے ذهب خالد میں۔ فعل ماضی کی خاص علامتیں 3 ہیں۔ آخر میں تاء الفاعل کا ہونا، تاء الفاعل کا ہونا، اصل ضمیر تا ہے، اب تا پر جو حرکتیں بدلتی ہیں، تا، تے، تو، یا اس پر میم الف کا جو اضافہ ہوتا ہے یا صرف میم کا اضافہ ہوتا ہے، ہاں، یا جو ہے نون مشدد کا اضافہ ہوتا ہے، یہ اضافے صیغہ کے بدلنے کو بتاتے ہیں۔ اصل جو ضمیر ہے وہ تے ہے، ماضی میں جو تے ہے، جیسے فعلتا سے شروع کرتے ہیں، فعلتا سے تاء الفاعل شروع ہوتا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، یہاں تک جو جتنے صیغے ہیں سب میں ضمیر اصل تے ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تے پر جو زبر زیر پیش بدلا تو اس سے صیغہ وہ بتاتا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یا تے جو ہے تے پر میم الف بڑھا دیا گیا تو تثنیہ کا صیغہ بتانے لگا، اور میم اگر بڑھایا گیا تو جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ نون مشدد بڑھا دیا گیا تو وہ جو ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل اس کو تاء الفاعل کہتے ہیں، اس کو تاء الفاعل کہتے ہیں، اور جو اس پہ حروف یا حرکات کی تبدیلی ہوتی ہے وہ صیغہ بتلاتا ہے۔ تو تاء الفاعل کا پائے جانا یہ ماضی کی خاص علامت، یہ فاعل کی تا جو ہے ماضی کے علاوہ مضارع امر میں کہیں بھی نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ پایا جائے گا، نہیں پایا جاتا، یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، یہ سارے صیغوں میں
تاء الفاعل موجود. ٹھیک ہے. وہاں دروس النحویہ میں تم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ضمیر بارز مرفوع متصل کا آخر میں ہونا، یہی پڑھے تھے نا. یہ مختصر سی چیز تھی، تو اس میں ماضی مضارع امر سب کو شریک کر دیا تھا کہ کوئی بھی ضمیر بارز مرفوع متصل اس کے آخر میں ملی ہوئی ہو. لیکن وہ کیسے ہے اس کی تفصیل یہاں پڑھ رہے ہو. اچھا، دوسری علامت کیا ہے؟ تاء التانیث الساکنۃ اصالتاً، تانیث کی تا جو اصلاً ساکن ہوتی ہے، جو اصلاً ساکن ہوتی ہے. جیسے کتبت فاطمۃ، کتبت فاطمۃ. تو اب کتبت میں تے ساکن ہے کہ نہیں؟ لیکن اس لیے ہم نے کہا کہ اصل میں ساکن، کہ کہیں کہیں جب بیچ میں آتا ہے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس تا پر کسرہ آ جاتا ہے، اس تا پر کسرہ آ جاتا ہے. یا جب اس پر جو ہے الف تثنیہ بڑھایا جاتا ہے تو اس پر فتح آ جاتا ہے. جیسے ضربت کے بعد ضربتا، ضربتا، تو الف تثنیہ یہ اصل ضمیر ہے، لیکن وہ جو تے ہے اصل میں ساکن تھی ضربت میں، الف کی وجہ سے وہ تے متحرک ہو گئی ہے عارضی طور پر، اصل ساکن تھی. تو ضربتا میں بھی جو تے ہے، تثنیہ کے صیغے میں بھی جو تے ہے وہ بھی تانیث کی تے ہے، لیکن اس پر فتحہ کیوں دیا گیا؟ الف کی وجہ سے، ورنہ اصلاً وہ ساکن ہے، اصلاً وہ ساکن ہے. اب جیسے مان لیجیے کتبت الرسالہ، کتبت ہے نا ساکن، لیکن الرسالہ کے ساتھ جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو تے پر عارضی طور پر کسرہ آ جائے گا کہ نہیں؟ تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ تائے تانیث ساکنہ نہیں ہے، تائے تانیث ساکنہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا. اسی لیے ہم نے یہاں بتایا ہے کہ اصل میں وہ تانیث کی تا ساکن ہوتی ہے، لیکن عارضی طور پر کبھی اس پر کسرہ آ جائے گا، کبھی اس پر فتح بھی آ سکتا ہے جب اس پر الف تانیث داخل کر دیں گے. لیکن حقیقت میں اصل میں وہ کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری علامت جمع متکلم کی ضمیر نا کا ہونا، نا کا ہونا. یہ نو الف نہ فعلنا، ضربنا، یہ صرف ماضی میں پایا جاتا ہے کہ اور کسی فعل میں ہے؟ صرف ماضی میں پایا جاتا ہے. تو یہ تین علامتیں ہوئیں جو فعل ماضی کے ساتھ خاص ہیں. کون کون؟ تاء الفاعل، تائے تانیث ساکنہ، اور جمع متکلم کی ضمیر نا. یہ تین علامتیں فعل ماضی کے ساتھ خاص ہیں. اس کے بعد فعل کی جو ہے، فعل کے زمانہ کے اعتبار سے فعل کی دوسری قسم کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع، الفعل المضارع هو كل كلمة تدل على حدث في زمان التكلم او بعده نحو يذهب. ٹھیک ہے. فعل مضارع ایسا کلمہ ہے جو ایسے کام پر دلالت کرے جو تکلم کے زمانہ میں واقع ہو رہا ہو یا اس کے بعد واقع ہو. جیسے يذهب خالد الآن او غدا، کہ خالد ابھی جا رہا ہے یا جائے گا، یعنی زمان حال میں یا زمان مستقبل میں. ٹھیک ہے. یہ فعل مضارع ہے. اب فعل مضارع کی خاص علامتیں کیا ہیں؟ وہاں دروس النحویہ میں تو فعل کی علامتیں ایک ساتھ پڑھا تھا نا، یہاں خاص علامتیں الگ الگ بیان کی جا رہی ہیں. تو فعل مضارع کی خاص علامتیں کیا ہیں؟ علامات المختصۃ بہ لہو علامتان مختصتان بہ. فعل مضارع کی خاص علامتیں دو ہیں، درج ذیل ہیں. پہلی کیا ہے؟ قبولہ یا المخاطبۃ مع دلالتہ علی الطلب بصیغتہ. ٹھیک ہے. نہیں، یہ تو اس کا ہے، فعل مضارع کا ہے. علامت المختصۃ بہ صحۃ وقوعہ بعد لم. فعل سے پہلے کوئی جازم ان جوازم میں سے ہو جو ایک فعل کو جزم دے، جیسے لم، لما،
لام امر اور لائے نہیں، یہ جو ہے چاروں جزم دیتے ہیں، لیکن صرف فعل مضارع کو ہی جزم دیتے ہیں۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ فعل سے پہلے نواسب میں سے کوئی ناصب ہو، جیسے لن یذھبا، کی یذھبا، اذن اذھبا، ٹھیک ہے؟ نواسب میں سے صرف 3 ہی ذکر کیا گیا ہے، ان اس میں سے ان کو نہیں داخل کیا گیا، اس لیے کہ ان ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے اور مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو دوسری خاص علامت کیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ناصب ہو، اس سے پہلے کوئی ناصب ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں صرف ایک ہی علامت بیان کی گئی عربی نسخے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں جو ہے اردو نسخے میں اور وضاحت کر دی گئی ہے کہ فعل سے پہلے نواسب میں سے کوئی ناصب بھی ہو۔ اور تیسری علامت فعل سے پہلے سین یا سوفا ہو، جیسے سیذھب سوفا یذھب، ٹھیک ہے؟ یہ 3 علامتیں خاص ہیں کس کی؟ فعل مضارع کی۔ سین صرف فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، سوفا صرف فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے۔ نواسب جو ہیں ان کو چھوڑ کر کے 3 لن، کی، اذن، یہ تینوں مضارع پہ داخل، ان جو ہے ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے، مضارع پر آگے اس کا تذکرہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فعل امر ہے، تیسری قسم فعل امر ہے، ہوا کل کلمۃ یطلب بها حدوث شیء فی المستقبل۔ فعل امر ایسا کلمہ ہے جس سے مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے اجلس اضرب، اجلس اضرب۔ تو اس میں صرف مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے امر میں، اس میں حال کا زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ اب فعل امر کی جو خاص علامتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ علامات المختصۃ بہ، لہ علامتان مختصتان بہ، اس کی خاص علامتیں 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی علامت قبولہ یا المخاطبۃ مع دلالتہ علی الطلب بصیغتہ، فعل امر کا یا مخاطبہ کو قبول کرنا، ساتھ ہی ساتھ اپنے صیغہ کے ذریعے طلب پر دلالت کرنا، یعنی دونوں چیزیں جب پائی جائیں گی تب یا مخاطبہ کو بھی قبول کرنا اور اپنے صیغہ کے ذریعے سے طلب پر دلالت کرنا، یہ جب دونوں چیزیں ہوں گی تب سمجھو کہ وہ فعل امر ہوگا، اس لیے کہ یا مخاطبہ فعل مضارع میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن جب پائی جاتی ہے تو وہاں طلب کا معنی نہیں پایا جاتا، طلب کا معنی نہیں پایا جاتا، اور کہیں طلب کا معنی پایا جاتا ہے تو اس میں یا مخاطبہ نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں جب ایک ساتھ پائی جائیں گی تب یہ ہے امر کی علامت ہوگی، امر کی علامت ہوگی، یا مخاطبہ کا پایا جانا اور پھر اپنے صیغہ کے ذریعے طلب کے معنی پر دلالت کرنا، جیسے اذھبی، اذھبی۔ دوسری علامت قبولہ نون التوکید مع دلالتہ علی الطلب بصیغتہ، فعل امر کا نون تاکید کو قبول کرنا، ساتھ ہی ساتھ اپنے صیغہ کے ذریعے طلب پر دلالت کرنا، اس لیے کہ نون تاکید یہ فعل مضارع میں بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فعل مضارع طلب کے معنی پر دلالت نہیں کرتا، تو اگر یہ دونوں چیزیں پائی گئیں تب جو ہے جانو وہ فعل امر ہے، جیسے اذھب تھا، اذھب پر نون تاکید داخل کیا گیا، اذھبن، اور نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ داخل کیا گیا تو کہا گیا اذھبن، اذھبن۔ تو یہ فعل امر کی خاص 2 علامتیں ہوئیں، 2 علامتیں ہوئیں، یا مخاطبہ کا پائے جانا اور طلب کے معنی پر دلالت کرنا، نون تاکید چاہے خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو کا پایا جانا اور طلب کے معنی پر دلالت کرنا، یہ 2 علامتیں فعل امر کے لیے خاص ہیں۔ تو تینوں فعل میں سے ہر فعل کی خاص خاص علامتیں ذکر کر دی گئی نا، فعل ماضی کی بھی، فعل مضارع کی بھی اور فعل امر کی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں
کچھ علامتیں ہیں جو مشترک ہیں، کچھ مشترک علامتیں بھی ہیں، چنانچہ ماضی و مضارع میں مشترک علامتوں میں سے قد ہے۔ قد ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے اور قد مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے قد ذہب قد یذہب۔ دوسری علامت ایسے جوازم جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، ایسے جوازم جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، جیسے ان اجتہدت تنجح۔ ان جو ہے صرف جو ہے ماضی پہ نہیں داخل ہوتا ہے یا صرف مضارع پر نہیں داخل ہوتا، ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے اور مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، اور یہ دو فعل کو جزم دینے والا حرف ہے نا۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ ایک فعل کو جزم دینے والے ہیں، یہ خاص ہے فعل مضارع کے ساتھ، یہ خاص ہے فعل مضارع کے ساتھ۔ لیکن ان جو دو فعل کو جزم دے، جو دو فعل کو جزم دیتا ہے، یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے اور مضارع پر بھی، جیسے ان اجتہدت تنجح، اگر تو محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ اجتہدت اگرچہ فعل ماضی ہے مگر ان کی وجہ سے اس کا معنی جو ہے مستقبل کا ہو جائے گا، اس میں مستقبل کا زمانہ پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری علامت جو مشترک ہے ماضی اور مضارع میں ان مصدریہ ہے، جیسے اعجبنی ان نجح خالد۔ تو ان یہاں کس پر داخل ہے؟ ماضی پر داخل ہے نا۔ اور اس کے بعد یعجبنی ان ینجح خالد، یہاں ان کس پر داخل ہے؟ مضارع پر۔ تو ان جو مصدریہ ہے وہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے اور مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، تو یہ علامت مشترک ہو گئی نا ماضی اور مضارع کی۔ ہاں یہ بات ہے کہ ماضی میں وہ کچھ عمل نہیں کرے گا، ان جب ماضی پہ داخل ہوگا تو کچھ عمل نہیں کرے گا، لیکن مضارع پہ آئے گا تو نصب دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین علامتیں جو ہے یہ مشترک ہیں ماضی اور مضارع میں، ماضی اور مضارع میں یہ تین علامتیں مشترک ہیں۔ اس کے بعد ہے مضارع اور امر کے مابین مشترک علامتیں۔ کس میں؟ مضارع اور امر کے مابین مشترک علامتوں میں سے یائے مخاطبہ ہے، یائے مخاطبہ ہے، جیسے تذہبین و اذہبی۔ صرف یائے مخاطبہ اگر دیکھو گے تو وہ صرف امر کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہاں دو چیزیں بتائی گئی تھی نا، ایک تو یائے مخاطبہ، دوسرے طلب کے معنی پر دلالت کرنا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تب سمجھو وہ امر کے ساتھ خاص ہے، لیکن صرف یائے مخاطبہ اگر دیکھو گے تو وہ مضارع اور امر دونوں میں پائی جائیں گی۔ اچھا، دوسری علامت جو مشترک ہے مضارع اور امر میں، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ۔ وہاں بھی بتایا گیا تھا کہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ امر کی خاص علامت ہوگی جب وہ امر طلب کے معنی پر دلالت کرے گا، تب دونوں چیزیں۔ لیکن اگر صرف نون خفیفہ اور ثقیلہ دیکھا جائے تو وہ مضارع میں بھی داخل ہوگا اور امر میں بھی، دونوں میں مشترک علامتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ علامتیں ایسی ہیں جو تینوں میں مشترک ہیں، ماضی اور مضارع اور امر تینوں میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ مسند ہونا۔ فعل کی علامتوں میں پڑھے ہونا مسند ہونا، تو وہ علامت تینوں کی ہے، تینوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ذہب زیدن، ذہب زیدن میں ذہب زیدن جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ میں فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے نا، تو اب اس میں ذہب مسند ہے اس لیے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ اور یذہب زیدن میں یذہب مسند ہے، اذہب یا خالدوں میں اذہب مسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسند ہونا تینوں میں مشترک ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد وہاں پڑھے تھے ایسے ہی مجمل طور پر کہ ضمیر مرفوع بارز متصل کا آخر میں ہونا، تو اب اس میں جتنی ضمیر مرفوع ہیں سب جو ہے اکٹھا ذکر کی گئی، تو چاہے وہ ماضی میں ہو، چاہے مضارع میں ہو، چاہے امر میں ہو۔
لیکن یہاں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ضمیریں ایسی ہیں جو تینوں میں مشترک ہیں، ماضی میں بھی، مضارع میں بھی اور امر میں بھی. اور وہ کیا کیا ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل، الف تثنیہ، واو الجمع، نون نسوہ. یہ تینوں ضمیریں تینوں فعل میں پائی جاتی ہیں. یہ تینوں ضمیر، جیسے الف تثنیہ ہے، فعلا میں الف تثنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ یفعلان میں الف تثنیہ ہے، افعلا امر میں جو ہے الف تثنیہ ہے. تو الف تثنیہ جو ہے یہ تینوں میں مشترک ہے. اسی طریقے سے واو الجمع ہے، فعلو میں واو الجمع فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ یفعلون میں واو الجمع فاعل ہے، افعلوا میں واو الجمع فاعل ہے. تو مشترک ہوا تینوں میں کہ نہیں؟ ایسی ہی نون نسوہ، فعلنا میں ماضی میں نون نسوہ ہے کہ نہیں ہے؟ یفعلنا میں نون نسوہ مضارع میں ہے، افعلنا امر میں ہے. تو تینوں میں مشترک ہوا نون نسوہ کی نہیں. تو اب اس طریقے سے فعل کی علامتوں کو، جو علامتیں خاص تھیں ان کو خاص بتایا گیا کہ یہ ماضی کے ساتھ خاص ہیں، یہ مضارع کے ساتھ خاص ہیں، یہ امر کے ساتھ خاص. اس کے بعد بتایا گیا کہ کچھ ضمیریں یہ ماضی اور مضارع میں مشترک ہیں، کچھ علامتیں مضارع اور امر میں مشترک ہیں، کچھ علامتیں تینوں میں مشترک ہیں. اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا، ذہن میں بیٹھا لیجئے گا تاکہ مستقبل میں آپ کو سمجھ میں آیا کرے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے حرف، جو ہے کلمہ کی تیسری قسم حرف تھی. حرف وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے. الحرف هو كل كلمة لا تدل بنفسها على معنى بل تدل عليه مع غيرها. حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے من سے الی تک. جب یہ جملہ میں استعمال کیا جائے گا تب ان کا معنی سمجھ میں آئے گا. حرف کی علامت اسم اور فعل کی علامتوں سے خالی رہنا، یعنی جب کسی کلمہ پر نہ حرف کی علامت، نہ اسم کی علامت پائی جائے، نہ فعل کی علامت پائی جائے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ کلمہ حرف ہے، وہ کلمہ حرف ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق سمجھ میں آیا؟ ہاں. جو ہے فعل کی علامت، اسم کی علامتیں آپ نے پڑھ لی، اور اس میں سے 5 علامتیں جو خاص تھیں وہ پڑھا دی گئی ہیں. ضمنی علامتیں جو ہیں، ثانوی علامتیں، وہ حاشیہ میں ذکر کر دی گئی ہیں، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. لیکن وہ 5 علامتیں بنیادی تھیں جن کو پڑھایا گیا ہے. اس کے بعد فعل کی علامتوں کو الگ الگ سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ ماضی کی علامت ہے، یہ مضارع کی خاص علامت ہے، یہ امر کی خاص علامت ہے. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ کچھ علامتیں ایسی ہیں جو ماضی اور مضارع میں مشترک ہیں، کچھ ہے جو مضارع اور امر میں مشترک ہیں، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو تینوں میں مشترک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.